अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे साथ फजलुल्लाह कुरैशी साहब वीडियो लिंक पे हैं। कुरैशी साहब से पाकिस्तान स्टील मिल्स के सिलसिले में बात करने की ज़रूरत है। और आपने आपने हुकूमत का वो डिसीजन सुन लिया होगा जिसमें हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल से 9,000 से ज़्यादा के जो मुलाजमीन हैं उन सबको रिट्रेंच करने का फ़ैसला किया और उनके लिए एक 20 अरब रुपए की एक रकम रखी गई है जिनसे इन मुलाजमीन को अदायगी होगी। अब अगर प्रैक्टिकली ये हो गया तो पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो उसमें कोई भी मुलाजिम नहीं रहेगा और ये मिल जो है हुकूमत के सोच के हवाले से प्राइवेटाइज होने के लिए तैयार हो जाएगी। और साथ साथ ये भी होगा कि जो दुनिया जहान में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको भी ये दिखाया जाएगा कि आएँ जी आप इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान स्टील मिल्स के सिलसिले में ये डिसीजन कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। साथ साथ ये भी देखना है कि कोरोना के सारे इस दौर में ये डिसीजन पॉपुलर डिसीजन है या इसका क्या इम्पेक्ट होगा। प्लस ये है कि क्या पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसका रिवाइवल इस सारी सूरत हाल में मुमकिन है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। हमने माजी में ये भी देखा कि सिंध हुकूमत में सैयद मुराद अली शाह कहने लगे कि जी पाकिस्तान स्टील मिल्स हम चलाएंगे। जरदारी साहब जो उनके चीफ हैं वो कहने लगे कि जी हमें पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन के सिलसिले में सिंध सरकार का एक दावा है। साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि ये शायद इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जाए, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको सीसीआई में जिनका तय होना, उनका हल होना ज़रूरी है। कुरैशी साहब जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल के सरबराह भी रह चुके हैं। हमें आज एक अपॉर्चुनिटी है कि इस इशू को कुरैशी साहब से समझे। सर थैंक यू सो मच कुरैशी साहब, आपने टाइम दिया। पहली बात तो ये जो डिसीजन आपके सामने है कि जी 9,300 समथिंग मुलाजमीन फारिग, अब स्टील मिल में कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास स्टील मिल ही स्टील मिल है। आपका रिएक्शन क्या रहा कुरैशी साहब? देखिए जी, हालात पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इस स्टेज पे ये पॉइंट है कि कोरोना की वजह से हमें बहुत से फैसले करने पड़ेंगे जो अनपॉपुलर हैं। तो मेरे लिहाज से दिस इज वन ऑफ द अनपॉपुलर डिसीजन। और ये इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स पे बाद में आएंगे। इसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि जहाँ तक मुझे इल्म है इस मिल की प्राइवेटाइजेशन को भी रोका था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ही इसकी गो थ्रू देगा। इन प्रिंसिपल वो कुछ डिसीजन आ गया था मार्च में, अब कोई फिर 9 जून को फिर पेशी है, उसमें फाइनल फैसला हो जाएगा। क्योंकि उस फैसला का पहला जो प्राइवेटाइजेशन वाला फैसला था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा कि नहीं ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट की अपील अभी तक पेंडिंग है उसके अगेंस्ट। अब हो सकता है वो अपील भी इसके साथ डिस्पोज हो जाए और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की नई इंस्ट्रक्शन भी आ जाए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज के मैटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन पड़े हुए हैं। तो 9 जून को वो क्लियर हो जाएगा। एक पहलू उसका ये है जिसको हम लीगल पहलू कह सकते हैं, और वो आगे चल के इसकी इम्प्लीकेशन होगी या नहीं होंगी वो देखेंगे। दूसरा इसका पहलू है कि ये एक्चुअली फैसला इस स्टेज पे मेरे ख्याल में और कोई हल नहीं था। क्यों कि 5 साल से स्टील मिल बंद है और गवर्नमेंट जो है वो हर महीने 30-32 करोड़ रुपया सिर्फ दे रही है मजदूरों को और कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स में, और वो इस हिसाब से 6 और कोई 30 अरब रुपए गवर्नमेंट दे चुकी है विदाउट जीरो रिजल्ट्स। ये भी बड़ी बात है ना, क्योंकि अगर इस मिल को प्राइवेट करना था या इसको रिवाइव करना था तो 5 साल हम सोते रहे, जिसमें नवाज गवर्नमेंट के भी 3 साल हैं, 2.5 साल इस गवर्नमेंट के हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कम से कम मिल को बंद होने नहीं दिया। उसमें भी जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर वो कोऑपरेशन करते तो मेरे ख्याल में मिल चल पड़ती, क्योंकि उस वक्त लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था। जब ये बेल आउट की बात करते हैं तो मैंने अपने ज़माने में 90 अरब रुपए के 5 बेल आउट अप्रूव करवाए थे, और उसमें से जो इनकैशमेंट हुई वो 1/3 हुई। जो पैसा मुझे मिलता था
वो या तो इंटरेस्ट में चला जाता था या लेबर के पास चला जाता। मेरे पास इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं था, तो उस वक्त भी पीपुल्स पार्टी की डबल माइंडेड थी। मिल चलाना भी चाहते थे क्योंकि लेबर यूनियन को खुश रखना था, और अंदरून खाना, अब आई डोंट नो उस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर एक ही बंदा है, तो उसके अंदर क्या था, अंदरून खाना क्या था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ कैबिनेट डिसीजंस, अपना दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने, राजा परवेज अशरफ ने और यूसुफ जिलानी ने, कैबिनेट में फैसला किया कि स्टील मिल को चलाना है और उसको पैसे देने हैं। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो हर दफा जो था हमारे साथ धोखा हो गया। ये पूरी स्टोरी मैंने अपने किताब के वॉल्यूम 3 में कोई 30 पेजेस मैंने स्टील मिल पे लिखे हैं। अच्छा। अगर वो पढ़ के आते तो आपको काफी एजुकेशन हो जाती है आपकी। तो उस माहौल के उस वक्त ठीक था, लेकिन अब इस वक्त पोजीशन, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि 250 अरब रुपए की लायबिलिटीज हैं। उन लायबिलिटीज को कैसे डिस्पोज करना है, उन लायबिलिटी को कौन लेगा, ये भी आगे चल के सवाल आएगा। क्योंकि इस वक्त अगर जब भी आपको इस चीज को प्राइवेट करने जाते हैं तो जो पार्टीज हैं वो कहती है कि भाई इसके हमारे लिए लेबर प्रॉब्लम है, आप इसका कोई हल करें फिर हम आएंगे। तो जहां भी ये हुआ है प्राइवेटाइजेशन, तो लेबर का उन्होंने कर दिया है। जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था लेबर क्यों प्रॉब्लम है। लेबर तो ज़ाहिर है क्योंकि एक तो सवाल ये है कि आपके काम का लेबर है या नहीं है। क्योंकि इससे पहले एक दफा ये वॉलंटरी तौर पे उन्होंने कुछ लेबर को निकाला था 2005 में, कोई 3-4 हजार आदमी निकल गए थे अच्छे खासे पैसे लेके। उसका फायदा तो ये हुआ कि 2-2.5 हजार मजदूर कम हो गए, लेकिन अच्छा मजदूर जो शायद निकल गया। ये कहते हैं ना कि 5 के बाद मिड लॉसेस में चला गया। अच्छा मजदूर जो था, जिसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, वो यहाँ से भी पैसे ले गया और जाके लाहौर में उसने अच्छी जॉब भी कर ली। उससे 2 नुकसान हुए वॉलंटरी उसके जो पुल आउट था। तो और लेकिन जो डेडवुड था वो रह गया, नालायक रह गए, काबिल आदमी निकल गए, पैसे भी ले गए, मिल के ऊपर और बोझ पड़ गया। कहने को तो कम हो गया, 17,000 रह गए। 17,000 में से अब जो 9,000 हैं ये 17,000 के बकाया हैं, क्योंकि 10 साल में उसमें से रिटायरमेंट हो चुके, या कुछ फोत हो गए, या कुछ रिटायर हो जाए, कुछ जा चुके हैं। लेकिन अब जो था 9,000 था, अब 9,000 में इनकी एवरेज एज जो होगी वो मेरे ख्याल में 40-50 साल के करीब होगी। तो इसलिए इनकी यूटिलिटी का भी इशू है कि वेदर ये लेबर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और किस किस्म का लेबर। 9,000 की डिटेल मेरे पास नहीं है। जब ये कहते हैं कि एवरेज 23 लाख रुपए हम देंगे, तो मेरे ख्याल में लोअर ग्रेड के इसमें ज्यादा होंगे। अच्छा। जिसमें हजारों के ड्राइवर भी होंगे और भी होंगे, मुख्तलिफ किस्म होंगे। तो इसलिए वजह से ये लेबर अगर कोई लेता तो वो लायबिलिटी बन जाता है। इसलिए हर लेने वाला, अब हो सकता है कि कल इन्हीं में से 4,000 आदमी वापस आ जाएं, क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट ओवर। ये लोग मर तो नहीं जाएंगे ना ये लोग, और जो भी आदमी आएगा मिल चलाएगा उसको कम से कम 5-6 हजार लेबर तो चाहिए। क्योंकि इस जो 1 मिलियन टन की मिले हैं उसके लिए मिनिमम 6,000 लेबर आपको चाहिए। हमारे यहाँ 17,000 था जब मैंने टेक ओवर किया था, तो उस वजह से भी उसके इश्यूज थे। इसका मतलब है कि आपने जिस वक्त टेक ओवर किया था उस वक्त भी जो अफरादी कुव्वत थी उसके एतबार से स्टील मिल्स को फीजिबल बनाना मुमकिन नहीं था ना। अगर 6,000 मुमकिन, और भी देखे ना 6,000 जो एक्स्ट्रा जो लेबर था उसमें सिर्फ ये था कि हमें नई रिक्रूटमेंट के लिए एहतियात करना था। तो ऑटोमेटिकली जैसे ये 9,000 हो गए ना, वो 2-4 हजार में 8-10 हजार हो जाते। दूसरी बात ये थी कि रशिया के साथ जरदारी साहब का और पुतिन साहब की मुलाकात थी, एग्रीमेंट हो गया था। हमारे आदमी रशिया जाके एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट करके आए थे और रशिया वाज कमिंग इन। लेकिन कहां से हुआ, कौन सा सिग्नल आया, पुतिन का प्रोग्राम और जरदारी साहब और पुतिन की मुलाकात न हो सकी। इस वजह से मिल का रिवाइवल, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट। नहीं तो उसी जमाने में मिल रिवाइव हो सकती थी, जबकि वो कैपेसिटी पे 60-65 कैपेसिटी पे चल रही थी और हम ब्रेक इवन कर रहे थे कुछ अरसे के लिए। लेकिन फिर जैसे लिक्विडिटी का इशू आ गया वो फिर मिल पीछे चली गई। मैं अगर ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो रशियंस की तरफ नहीं गया,
اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ اگریمنٹ بھی نہیں ہو سکا نا. اس کی وجہ سے جہاں پہ دوسری چیزیں متاثر ہوئی وہاں پہ اسٹیل مل کا وہ. نہیں رشیا تر نہیں گیا تو ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ میرا سی او 2 دفعہ رشیا ہو آیا, پریلیمنری ڈاکومنٹیشن ہو گئی, کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہو گئے, یہاں پہ منسٹری نے کلیئرنس دے دی, ایوری ڈاکومنٹ واز ریڈی, اونلی اٹ واز ٹو بی سائنڈ بائی دا 2 ہیڈز آف اسٹیٹ. دین واٹ ہیپن؟ کون سی کیوں ہوا آل آف پھر؟ سڈن ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ نہیں, یہ چیزیں تو اب یہ تو اللہ کے راز ہیں, اللہ جانے. کیونکہ یہ آل آف سڈن ہوا, جس کا مجھے افسوس ہوا, کیونکہ میں مل میں انٹرسٹڈ تھا, مل کو چلانے میں, اور اس میں پلان یہ تھا کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا اور 1 ملین ٹن کا اضافی یونٹ لگایا جائے گا, جس کے لیے اس پورے کام کے لیے ہمیں کوئی $1 ارب چاہیے تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ اب تو اس اب دیکھیں اب صورتحال آگے چل کے منظور مجھے کچھ واضح نہیں ہے, کسی کے پاس بھی واضح نہیں ہے کہ آگے سینری کیا ہوگی. میں فیڈرل گورنمنٹ کے 4 منسٹرز کو سن چکا ہوں, کوئی نہیں کہتا آگے کیا ہوگا. صرف یہ ہے کہ کوئی کنسورشم ہے, کوئی منسٹر اس میں انٹرسٹڈ ہے, فیڈرل منسٹر اس کنسورشم میں, اس کنسورشم کو لانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کنسورشم کسی چائنیز یا رشین پارٹی کے ساتھ مل کے اس مل کو پک اپ کریں گے. لیکن اس مل میں خوبی یہ ہے کہ چاہے آپ اس مل کے اس پروجیکٹ اس کو اسکریپ کر لیں, لیکن یہ سائٹ اتنی خوبصورت سائٹ ہے کہ یہاں 3 ملین ٹن کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے. کیوں کہ اس کی جیٹی اپنی ہے, آپ اپنا شپ لا سکتے ہیں, اس کا کنویئر بیلٹ اپنا ہے, بے شمار زمین ہے, پانی کا بہترین انتظام ہے, گیس اور پاور ہاؤس ہے, ایوری تھنگ از دیئر. تو آنکھیں بند کر کے کوئی نیا آدمی آ کے یہاں پہ 3 ملین ٹن کی مل لگا لے گا, جو فیزیبل بھی ہوگی اور پروفیٹیبل بھی ہوگی. تو پھر اس کی لوکیشن کے حوالے سے توارکی کیوں فیل ہوئی؟ مطلب یہ تو تارکی کا دیکھیں, تارکی کی لوکیشن کی بات نہیں تھی, تارکی کی اکانومکس تھی کہ اس کو چیپ گیس ملے گی, کیونکہ وہ جس قسم کی ٹیکنالوجی لائے تھے اس میں ان کو چیپ گیس وہ اپنے پیلٹس بنا کے ان کو کنورٹ کرنا تھا, یا پیلٹس امپورٹ کر کے ان کو اسٹیل میں کنورٹ کرنا تھا, جس کے لیے ان کو انرجی چاہیے تھی. کیونکہ الیکٹرک جو فرنیسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں, تو اس کے لیے گیس کا ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اور مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو چیپ گیس دینے کا پرومس کیا گیا تھا. تو اب گیس کی فیلڈ میں 2 چیزیں ہو گئی, ایک تو گیس شارٹ ہو گئی, اب آپ KEC کو بھی پوری گیس نہیں دے سکتے, اسٹیل مل کی گیس بھی آپ نے کاٹ لی ہے, گھروں تک کو آپ گیس نہیں دے سکتے, گیس آل آف سڈن شارٹ ہو گئی. تو دوسرا LNG تھا, LNG پہ وہ نہیں چل سکتی تھی, اس لیے انہوں نے بند کر دیا. اب وہ انفراسٹرکچر ہے, وہ اویلیبل ہے, اس کو دیکھے کیا کر سکتے ہیں. وہی ایشو اب پاکستان اسٹیل کے لیے بھی تو ہوگا نا. ظاہر ہے کہ گیس آپ کو چاہیے ہوگی, اگر آپ اس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے تو آپ کو گیس تو ابھی بھی چاہیے ہوگی نا. دیکھیں نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں, آئی ڈونٹ نو کس ٹیکنالوجی پہ وہ جائیں گے. یہ ہماری 30 سال پہلے کی ٹیکنالوجی, 25 سال پہلے کی ٹیکنالوجی تھی بہت سے دنیا میں. اور اب ہو سکتا ہے کہ باقی چیز اگر آپ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو ایون آن LNG یو کین رن, سو واٹ, آپ پرائسز کٹ کر لیں گے نا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ را مٹیریل کی پرائسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کیونکہ اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہم لوکل آئرن اور ہم کافی اب ڈیولپ کر چکے ہیں بلوچستان میں. گزشتہ 5-10 سال میں ہم نے کافی کیپیسٹی ڈیولپ کی. اگر تھوڑی انویسٹمنٹ کر لیں تو بلوچستان سے ہم لوکل اور منگا سکتے ہیں, تو آپ کے امپورٹ اور کا بھی مسئلہ جو ہے کس حد تک حل ہو جائے گا. صرف کول کا مسئلہ رہے گا, کیونکہ اس کے لیے جو کوکنگ کول چاہیے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان اسٹیل کس کے بھی پاس گئی اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. نہیں, میرے خیال میں یہ لائبلٹیز کا صرف فیصلہ کر رہے کہ لائبلٹیز وہ جو لے گا وہ اس لائبلٹی کو میٹ کرے گی, یا گورنمنٹ 250 ارب روپے اپنے پلے سے ڈالے گی. اگر اپنے پلے سے ڈالے گی تو یہ سوسائڈ ہوگا. اچھا, کہ یہ آپ بڑا ظلم کریں گے قوم کے ساتھ. تو جو آدمی آدھنا ہے اس کے ساتھ کیا ٹرمز کر, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت گرے ایریاز ہیں, کہ اس کا 250 ارب 300 ارب جو ہے اس کا کیا بنے گا, اور اس کے بعد اس کی جو پلانٹس ہیں اس پلانٹ کو کہاں تک چلا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو اسپیشلی جو اس کے بلاسٹ فرنیس ہے وہ ذرا میجر ریپیئر مانگتے ہیں, کیونکہ اس کا جو O&M ہوا ہے وہ 10 سال سے پراپرلی مینٹیننس نہیں ہو سکا ہے.
اس کے لیے آپ کو شاید آج کو آدھا ارب لگانا پڑے، اور پھر آدھا ارب میں آپ باقی ایک اور پلانٹ لگا لیں. فی الحال آپ 2 ملین پہ لے جائیں، بعد میں آپ 10 ملین پہ لے جائیں گے، کیونکہ جب آپ 2 ملین پہ لے جائیں گے تو جے ٹی میں بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یو ہیو ٹو برنگ بگ شپس. یہ جے ٹی پہ بڑا شپ نہیں آ سکتا، اس کو امپروو کرنا پڑے گا، اور شاید کنویئر بیلٹ کی کیپیسٹی بھی آپ کو بڑھانی پڑے گی ٹو گیٹ مور را مٹیریل. لیکن اگر آپ نے بلوچستان اور یوز کرنا شروع کر دیا تو پھر کنویئر بیلٹ پہ صرف آپ کو کول لانا پڑے گا. اوکے. ابھی 2-4 چیزیں جو ابھی طے ہونی ہے کہ جو لائبلٹی ہے جو 250 ارب سے 300 ارب تک جا جی سکتی جی ہے، وہ کون بھرے گا؟ اور یہ ملازمین جو ہے وہ ظاہر چلے جائیں گے، اور ان کو ملازمین کے سلسلے میں کوئی صاحب جو 20 ارب رکھے ہیں، جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ جی ایوریجلی ایک تنخواہ سے ہٹ کے تقریباً کوئی 23 لاکھ روپے ہر ملازم کو ایوریجلی ملیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تنخواہ سے کام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بہت کم ہے اماؤنٹ. بیسیکلی جیسے جب ہم نے والنٹری دیا تھا اس وقت ان کو ہم نے بہت دیا تھا. اس کے ساتھ ہم نے یہ دیا تھا کہ جن کی جتنی ان کی تنخواہیں، جتنے سال انہوں نے کام کیا تھا اتنے مہینے کی تنخواہیں ہم نے ان کو دی تھی. لیکن اب ان کے علاوہ یہ ملازمین جو ہیں ان کی اب پینشن لائبلٹی بھی تو ہے نا، جی پی فنڈ کی لائبلٹیز بھی تو ہے نا، اور جو باقی جو 6,000 ملازم اور ریٹائر ہوئے ہیں ہمارے گزشتہ 10 سال کے دوران، 6,000 ملازم ریٹائر ہوئے ہیں. اس سے پہلے کچھ ریٹائر جو حال حیات ملازمین ہیں ان کی بھی تو لائبلٹی آپ کو کور کرنی پڑے گی. تو میرے خیال میں اس فگر کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہ فگر مسٹ گو اپ ٹو ایٹ لیسٹ 30 بلین 30. اچھا. اور اچھا اب یہ جو موجودہ انفلیشن کے زمانے میں یہ جو آپ کا جو گولڈن شیک ہینڈ ہے، اٹ از ہارڈلی سلور شیک ہینڈ، ناٹ گولڈن. اوکے. اچھا، اس پہ یہ جو زمینوں کے سلسلے میں پاکستان اسٹیل کی زمین جو ہے وہ اس میں سندھ حکومت کے کلیمز بھی ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جب آپ لیڈ کر رہے تھے تو کوئی لینڈ کے سلسلے میں سچویشن کلیئر تھی؟ نہیں، لینڈ دیکھیں نا، کچھ کی لینڈ کی تو میوٹیشن ہو چکی ہے، مطلب وہ اسٹیل مل کے نام ہے، اور باقی جو ہے وہ ہے اسٹیل مل کے قبضے میں، اس کی میوٹیشن رہتی ہے. اور اس میں اس مل میں سے کافی اس مل کا حصہ آپ نے ایک دو زون بنے تھے وہاں پہ ٹیکسٹائل سٹی وغیرہ کو دیا تھا، پھر کچھ اور اداروں کو دیا ہوا ہے، وہ زمین وہاں پہ استعمال نہیں ہوئی ہے، تو اٹ شوڈ بی ریورٹڈ بیک ٹو سندھ گورنمنٹ. تو سندھ گورنمنٹ کو اپنے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی اس میں سے سندھ گورنمنٹ کو ریورٹ ہو سکتی ہے. اگر ریورٹ نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کچھ اور جو ہے وہ ناجائز قبضے ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے جانب سے وہ قبضے ہوئے ہیں. تو یہ ایک فل فلیج ایکسرسائز ہے جو میں اس وقت کرنا چاہتا تھا، لیکن آئی کوڈنٹ ڈو اٹ. میں نے صرف جو کچھ میوٹیشن وغیرہ کا جو تھا، جو مل کے استعمال میں تھی، جو کمپاؤنڈ وال کے اندر تھی، لیکن اس کی ایکسپینشن کے لیے بھی جو کمپاؤنڈ وال کے اندر زمین ہے نا، اس میں بھی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. یہ تھی اچھا. آپ کی اور زمین جو تھی نا، وہ تھی اس کی جو انڈسٹریز لگنی ہے اسٹیل مل کے، اسٹیل کے براڈ، جس کو کہتے ہیں کہ اسٹریم لائن کرنا تھا انڈسٹری سسٹم کو، تو وہ اس لیے یہ زمینیں رکھی گئی تھی اسٹیل مل کے ساتھ کہ وہاں اچھا، اسٹیل مل کے بائی پروڈکٹس کی جو انڈسٹریز ہے وہاں لگ سکے. اس کا مطلب ہے کہ زمینوں کا ایکسپینشن کے لحاظ سے، اس کو بڑھانے یا توسیع کے لحاظ سے زمین کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر نہیں، سندھ جو گورنمنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر ہے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن کی ایز فکر ایز نہیں. سٹس اس میں اور بھی پلانس بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ زمین جو رکھی گئی تھی، اب سندھ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دے بیہیو، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا فارمل ری ایکشن ابھی تک کوئی نہیں آیا، اور وہ زمینوں کے سلسلے میں کیا کریں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. کیا اور آگے خاموشی سپریم کورٹ خاموشی 9 تاریخ کو کیا سپریم کورٹ 9 تاریخ کو کیا ڈیسیژن دیتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، کون سی ڈیٹیل سارٹ آؤٹ کرتی ہے، آئی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. سندھ گورنمنٹ کی خاموشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں نا، سندھ گورنمنٹ از پلینگ آن ویک وکٹ. ہر جگہ پہ وہ کمزور پڑ جاتی ہے جب فیصلے کا وقت آتا ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں وہ تو سندھ گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے، لیکن آپ فیس آف اٹ
it is definitely, it is a weak government, it is an inefficient government, it is a poor governance. تو اس وجہ سے they are playing on back foot. فرنٹ فٹ پہ ابھی تک سندھ گورنمنٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے خود ہی انٹرو میں کہا کہ مراد علی شاہ نے کہا تھا ہم مل چلائیں گے, زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں چلائیں گے. تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, اس کو پھر آپ ویٹ اینڈ واچ کریں. لیکن یہ ایک بڑا بہت ڈیسیشن بڑا ہے اور گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے, لیکن اس کی اور نٹی گٹی جب سامنے آئیں گی تو میرے خیال میں اس پہ اور کرٹیسزم ہوگا, کیونکہ کچھ ویسٹڈ گروپس ہیں, کچھ سٹنگ منسٹرز ہیں جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اوکے, اچھا, جو خبر ہم نے پڑھی, جو اس وقت ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں, جو ای سی سی میں سمری بھی ہوئی, اس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ جو ڈیسیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے جو ریلیونٹ ڈیسیشنس ہیں اور آبزرویشنس ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے یہ سمری بنائی گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سمری تھی جس کو ریوائز کیا گیا, یہ فائنل سمری ہمارے پاس آ گئی. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ میں بھی ہے, پرائیویٹائزیشن ظاہر ہے کہ اس میں ایک امپورٹنٹ آئٹم بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو پھر آپ کے ذہن میں کیا پکچر آتی ہے؟ نہیں, آئی ایم ایف کا نہیں, پکچر یہ آتی ہے کہ بھائی آپ یہ جو اسٹیٹس کو ہے 5 سال سے چلا آتا ہے, کسی نے تو اس کو ختم کرنا ہے نا. سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, آپ ایسے 34 کروڑ روپے جب سے نکال کے دے دیں جو آپ کی اور میرا پیسہ ہے, ٹیکس پیئر منی ہے, تو اس کا کوئی حل تو نکالنا تھا نا, سونر دا بیٹر. 5 سال ہم نے 30 ارب روپے گوا دیے, یا تو آپ اس کو چلاؤ یا تو بند کرو, بات سیدھی تھی. لیکن جو پریزنٹ اسٹیٹس کو کوئی حل نہیں تھا. پولیٹیکل گورنمنٹ جو تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو, اس گورنمنٹ کے بھی 1.5 سال ہم پاکستان اسٹیل مل میں پیسے ڈالتے رہے, اس کو نہیں چلا سکے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم نے پورے ملازم فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اٹ مینس دیر از سم تھنگ پل اینڈ پش بیہائنڈ نا, اس کی وجہ سے تو ہوا. بھائی وہ تو میں نے کہا نا کہ there are certain ministers which are interested in the mill, اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے, یا مل میں یا مل کو چلانے میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. 250 ملازم وہ رکھیں گے جب تک کہ کاغذی کاروائی ہو جائے. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ مل چلائے گا ان کو ان میں سے کم از کم 1000-2000 آدمی واپس لینے پڑیں گے, کیونکہ یہ وہ لیبر اور آپ کو نہیں مل سکتا کہیں بھی. کیونکہ اب چائنا اور کوریا کا لیبر, رشین لیبر آپ کو مہنگا پڑے گا, اور ان میں سے جو ٹرینڈ لوگ ہیں جو مل کے مختلف شاپس میں کام کر چکے ہیں, obviously they will come back. اور اس لیے یہ چیز نہیں ہے کہ یہ سارے آدمی گھر چلے جائیں گے, نو. 1 ملین ٹن جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کے لیے, اس کے ٹارگٹ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ 4-4.5 لوگ تو آپ کے چاہیے ہوں گے نا, کم از کم 5,000-6,000 چاہیے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں نا, پروڈکٹ صرف مل کے جو ہے 12 فیکٹریز ہیں, ایک مل نہیں, ہاٹ رولنگ ملز, کولڈ رولنگ ملز, یہ بڑے بڑے یونٹس ہیں ساتھ میں, آکسیجن پلانٹ, پاور ہاؤس, ہاسپٹل, ڈاکٹرز. یہ کوئی ایک تو نہیں ہے نا, یہ 11 یونٹس ہے. واٹر سپلائی کا بڑا یونٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو کنویئر بیلٹ ہے, شپنگ کا ہے. یہ آسان, یہ کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں تھا منظور صاحب. جی اٹ از کالڈ انٹیگریٹڈ ملز. اوکے. اچھا, لاسٹلی ہم لوگ قریشی صاحب یہ کہیں کہ ابھی سپریم کورٹ کا 9th والا جو ہیئرنگ ہے اس کو بھی اس میں سے آپ کو کچھ لیڈ مل سکتی ہے, وہاں سے بھی کچھ مل سکتی ہے, کیونکہ میں بھی ملازمین کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے, سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ ظاہر ہے کہ اپنا رد عمل دے گی. ابھی کافی چیزیں آگے ہیں جو سیٹل ہونی ہے, اس لیے بہت آگے چیزیں ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیزیں آگے آنے والی ہیں. اوکے قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. دوستوں, فضل اللہ قریشی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. قریشی صاحب نے مل کو چلایا ہے, اس وقت کیا صورتحال تھی, کیسے چلایا جا سکتا تھا, اس کے بعد کی حکومتوں نے کس طرح کیا. اب ایک ڈیسیشن ہمارے سامنے آیا ہے جس پہ رد عمل بھی ہے, ظاہر ہے اس پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں.
साथ साथ ये देखना है कि जो अदालतों में चीज़ें हैं वो भी क्लियर होनी है। प्लस इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिल में कौन इंटरेस्टेड है, कितना इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है मुल्क की मफाद में है। ये आइंदा हफ्तों में महीनों में सूरत हाल क्लियर होगी और उम्मीद करते हैं कि जो भी डिसीशंस हो वो आम आदमी के लिए और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।